السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے بہادر نونہالوں، امید ہے آپ نے اپنا تمام کام مکمل کر لیا ہوگا، سبق بھی پڑھا ہوگا اور بڑوں کا کہنا بھی مانا ہوگا۔ آج ہم جو آپ کے لیے کہانی لے کے آئے ہیں اس کا عنوان ہے دودھ کا پیالہ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے فریال یاور نے۔ یہ کہانی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی کی۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بھوک اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ حال یہ تھا کہ کانوں سے سننے کی طاقت اور آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ یہ حال صرف میرا ہی نہیں تھا بلکہ باقی دو ساتھی بھی اسی حالت میں تھے۔ ہم تینوں ساتھی ایک طرف کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی ہماری حالت کا اندازہ لگا لے اور ہم کو اپنے گھر کھانا کھلانے ساتھ لے جائے، مگر کوئی ہماری طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ کوئی ساتھ لے کر بھی کیسے جاتا کہ سبھی کے حالات ایک سے تھے۔ بھوک سے اب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آخر کار ایک ایک کر کے تمام لوگ جانے لگے۔ ایسے میں ایک صاحب ہم تینوں ساتھیوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمیں اپنے ساتھ لے آئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ان دنوں 3 بکریاں تھیں جن کا دودھ تمام گھر والوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ یوں ان 3 بکریوں کے دودھ میں ہم 3 ساتھیوں کا حصہ بھی شامل ہو گیا اور ہم تینوں ساتھیوں کا اس دودھ پر گزارا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ نکالا کرتے اور ہمارے درمیان دودھ تقسیم کر دیتے اور اپنا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر تشریف لے گئے اور دیر تک تشریف نہ لائے۔ تینوں بکریوں کا دودھ نکالا گیا اور سب میں تقسیم کیا گیا۔ ہم سب نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا، مگر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر تک تشریف نہ لائے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کی کسی انصاری کے گھر دعوت ہے اور آپ کھانا کھا کر ہی گھر آئیں گے، لہٰذا میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ بھی پی لیا۔ مگر دودھ پینے کے بعد خیال آیا کہ اگر یہ خیال غلط ہوا تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ میرے دونوں ساتھی اپنے اپنے حصے کا دودھ پی کر سو چکے تھے، مگر میری نیند اس خیال کے بعد اڑ چکی تھی اور میں اس فکر میں تھا کہ پیارے نبی جب گھر آئیں گے اور اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو میرے لیے بد دعا کریں گے۔ اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ گھر آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی تو اس میں انہیں کچھ بھی نہ نظر آیا۔ پھر پیارے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو میرے خوف و ہراس کی کوئی انتہا نہ تھی کہ اب پیارے نبی کی بد دعا سے میں برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن کر میری ہمت کچھ بڑھی اور میں اٹھ کر بکریوں کے پاس گیا کہ شاید ان میں سے کچھ دودھ نکل آئے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تینوں بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ کچھ دیر پہلے بکریوں کا دودھ نکالا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے، میں نے وہ برتن لیا اور اس میں اتنا دودھ نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گیا، یعنی پیالہ بھر گیا۔ میں نے حضور کی خدمت میں وہ پیالہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور پھر مجھے دیا۔ میں نے اس میں سے پیا۔ میں نے پھر وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دے دیا۔ میں نے دوبارہ پیا۔
چونکہ مجھے ان باتوں کی امید نہیں تھی، اس لیے مجھے بے حد خوشی ہوئی اور میں خوشی سے ہنسنے لگا، ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، مقداد یہ کیا ہے؟ جو کچھ اس سے پہلے ہوا تھا وہ تمام واقعہ میں نے انہیں سنا دیا۔ یہ سن کر پیارے نبی نے فرمایا، یہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے، اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے تو وہ بھی اس رحمت میں شریک ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ نے دودھ پی لیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ ان صاحب کا اظہار محبت صرف اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک انہیں ملا تھا، جس کی ان کو اتنی خوشی تھی۔ یہ سارا واقعہ مشہور صحابی اور شہسوار رسول حضرت مقداد بن عمرو کے بارے میں ہے، جو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مشہور تھے، کیونکہ انہوں نے اسود بن عبد البعوث کی گود میں پرورش پائی اور اسود زہری سے بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ آپ ان 6 اصحاب میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا، اور یہ اسلام میں سبقت حاصل کرنے والوں اور اولین مہاجرین میں شامل تھے۔ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی، دوسری مدینہ کی۔ روایت کرنے والوں نے ان کی بیٹی کی زبانی حضرت مقداد کا یہ حلیہ شریف بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں، میرے والد حضرت مقداد گندمی رنگ، طویل قد، گھنے بالوں والے، بڑی آنکھوں والے، بھرے ہوئے ابرو، پتلی اور سیدھی ناک والے تھے۔ اپنی داڑھی میں مہندی لگاتے تھے جو نہ زیادہ بڑی تھی نہ زیادہ چھوٹی، بارعب اور عظمت و جلال والے تھے۔ حضرت مقداد علم کے محافظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے محافظ تھے۔ آپ سے 42 احادیث مروی ہیں۔ آپ نہایت سادہ مزاج اور صاف گو تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، جس کا ایک واقعہ اوپر بیان کیا ہے۔ اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر پیارے نبی نے باری باری حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت مقداد سے مشورہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی رائے کو ان مشہور الفاظ میں بیان کیا جو تاریخ کے سنہری حروف بن گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے قریب ہوئے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک کا جو حکم ہوا ہو اس کو کر گزریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہتے جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رب قتال کریں، ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے۔ یہ سن کر پیارے نبی کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا۔ حضرت مقداد کے جواب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو دعائے خیر دی۔ جہاد سے آپ کو خاص لگاؤ تھا اور جہاد آپ کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا، یہاں تک کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی اور بال سارے سفید ہو گئے، مگر ان کی ہمت ہمیشہ بہادری اور جہاد کے لیے بلند رہی۔ آپ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، میں مشہور جان باز اور شہسوار ہوں، ہر جگہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو راشد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقداد کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار تھے۔ ہم اس میں غزوہ کا ارادہ رکھتے تھے اور بوڑھے تھے، مگر ہمت بہت بلند تھی، پلکیں آنکھوں پر گر چکی تھیں۔ میں نے کہا، اب تو آپ معذور ہیں، اب آپ پر جہاد فرض نہیں ہے۔ فرمایا، مجھے سورہ توبہ کی یہ آیت بیٹھنے نہیں دیتی، ہر حال میں جوانی، بڑھاپا، پیدل، سوار، فراخی، تنگی، طاقت، صحت، کمزوری اور بیماری میں جہاد کے لیے نکلو۔
حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ کا شمار مشہور تیر اندازوں میں ہوتا ہے، اور فتح مکہ میں حضرت زبیر ابن عوام دائیں اور حضرت مقداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب تھے جب حضور مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ خوش آمدانہ یعنی جھوٹی تعریف سے بہت نفرت کرتے تھے، اور اسی طرح کسی شخص کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنے میں بھی بہت احتیاط کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک تابعی نے ان کے پاس آ کر کہا، مبارک ہیں آپ کی آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، کاش میں اس زمانے میں ہوتا۔ حضرت مقداد ان پر سخت غصہ ہوئے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، اس میں غصے کی کیا بات تھی؟ بولے، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو ایمان نہ لانے کے باعث جہنم میں داخل کیا گیا ہے۔ اس شخص کو کیا معلوم کہ وہ اس وقت کس جماعت میں ہوتا؟ تم لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم نے بغیر آزمائش کے رسول اللہ کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا۔ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور محبت کی بارش کرے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔